أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 44 تک 10 آیتوں کی تلاوت کی گئی. عام طور پر جن آیات کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ مسلسل ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں. تو آیات کے انتخاب میں اس کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے. ترجمہ: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو الکتاب عطا کی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور موسیٰ کے ساتھ ہم نے ان کے بھائی
ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا۔ اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور بالآخر نتیجتاً ہم نے ان لوگوں کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور قوم نوح کو بھی ہم نے ہلاک کیا جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان کو غرق آب کر دیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، آخرت والا۔ اور اسی طرح عاد، قوم سمود، اصحاب الرس، اور ان قوموں کے درمیان بھی بہت سی قوموں کو ہم نے بالآخر عذاب بھیج کر ہلاک کیا۔ ہم نے ان میں سے ہر ایک کے لیے پہلے اپنی تعلیمات واضح کی، لیکن بالآخر ان کو نیست و نابود ہی کیا گیا۔ اور یہ لوگ یعنی مکے والے، جزیرے عرب والے، یہ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جس پر ہم نے تباہی کی بارش برسائی تھی۔ کیا یہ برابر اس کو اپنے سفروں میں دیکھتے نہیں رہے؟ لیکن قصہ یہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے امیدوار نہیں رہے، اور جب بھی یہ تمہیں دیکھتے ہیں تو بس تمہیں مذاق بنا لیتے ہیں۔ اچھا، یہی ہیں کہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اس شخص نے تو ہمارے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا۔ اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے تو ہم اپنے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ بیٹھتے، اور عنقریب جب یہ عذاب دیکھیں گے جان لیں گے کہ سب سے زیادہ گمراہ اور بے راہ کون ہے۔ بھلا یہ جس نے اپنی منمانی کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تم اس کے ذمہ دار ہوگے؟ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بس جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گم کردہ راہ۔ یہ سادہ سا ترجمہ ہوا۔ یاد ہوگا کہ شروع میں اس سورت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا تھا کہ حق و باطل کی پہچان کا ایک راستہ پچھلی تاریخ پر غور ہے۔ اللہ نے قوموں کی تاریخ جو قرآن میں بیان کی ہے وہ سبق لینے کے لیے ہے،
صرف واقعات یا تاریخ سنانے اور پڑھانے کے لیے نہیں. اس زمانے میں جو تاریخ پڑھانے کا طریقہ ہے پوری دنیا میں، وہ صرف تاریخ پڑھانے کا ہے، تاریخ سے کوئی سبق سکھانے کا طریقہ نہیں. فرانسن میں فرانس کا انقلاب آیا، فلاں سن میں روس کا انقلاب آیا. خود ہماری اپنی جو تاریخ ہے اس میں بھی صرف تاریخ پڑھائی جاتی. خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا. پھر بنو امیہ میں پہلے حضرت معاویہ ہوئے، پھر یزید، پھر سلیمان، پھر فلاں، پھر فلاں، پھر فلاں، پھر فلاں، پھر عمر ابن عبدالعزیز. پھر ایک وقت آیا کہ بنو امیہ کے حکومت کا دور ختم ہوا، بنو عباس کا شروع ہوا. پھر بنو عباس کے خلفاء کی تاریخ ہم کو پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں. اگر تاریخ پڑھائی جاتی ہے کسی مدرسے میں تب. اور بچے بیچارے لڑتے ہیں، اور سمجھدار بچے اپنی ٹانگوں پر لکھ کر امتحان حال میں جاتے ہیں. میں نے طلبہ کو پاس ہونے کا گر بتا دیا فی سبیل اللہ. بعض مدرسوں میں جب بچے استنجا کرنے کے لیے جانے کی اجازت چاہتے ہیں تو ان کا کرتا اتروایا جاتا. مجھے ڈر ہے کہ کچھ اور بھی اتروانا پڑ سکتا ہے، اس لیے کہ طلبہ کی ذہانت میزائل سے زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے. یہ سب تاریخ پڑھنا بکواس ہے. فلاں سن میں ہارون رشید خلیفہ ہوئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ 2 سال پہلے ہوتے تو کوئی فرق نہیں تھا، 13.5 سال بعد ہوتے تو کوئی فرق نہیں تھا. شاہجہاں فلاں وقت میں ہوئے، اورنگزیب فلاں وقت میں ہوئے، جہانگیر فلاں وقت میں ہوئے، اکبر فلاں وقت میں ہوئے، شمس الدین التمش فلاں وقت میں ہوئے، قطب الدین ایبک، شیر شاہ سوری، ہمایوں. کیا ہے اس سے معلومات؟ کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ حاصل نہیں. تاریخ کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد صرف سبق سیکھنا ہوتا ہے. کیوں بنو امیہ کی سلطنت ختم ہوئی؟ بنو عباس کیوں آئے؟ بنو عباسی دور کے خاتمے کی وجہ کیا تھی؟ مملوکیوں کا دور کیوں شروع ہوا؟ سلجوقی سلطنت کیوں شروع ہوئی؟ کیا وجہ تھی؟ پھر عثمانی سلطنت کیوں قائم ہوئی اور کیوں ختم ہوئی؟ سلطنت ملی تو کیا خوبیاں تھیں؟ جن سے چھنی ان میں کیا کمیاں تھیں؟ عثمانی خلافت کیوں ختم ہوئی؟ کیا غلطیاں ہوئی تھیں؟ کیا خامیاں تھیں؟ اس سے یہ ہے تاریخ کا مقصد. قرآن نے ایک لفظ بھی صرف واقعات سنانے پر اکتفا نہیں کیا. یہ تو لا حاصل و لغو بات ہے، اور معاذ اللہ کہ اللہ کے کلام میں کوئی لغو چیز ہو. قرآن کا بہت اہم موضوع پچھلی قوموں کی تاریخ کا بنانا سنانا ہے. اسی کو ایام اللہ کہتے ہیں. کہیں قرآن مجید نے کسی قوم کی تاریخ کو تھوڑی تفصیل سے بیان کیا؟
کسی جگہ اسی تاریخ کو ایک جملے میں مختصراً یاد دلا دیا. اور اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن میں ایک موضوع پر کوئی بات کہیں پر ملے تو قرآن سے باہر نکلنے سے پہلے پورے قرآن میں تلاش کرو اس موضوع پر کہاں کہاں گفتگو ہے. اور یہ اس ترکیب سے آسان ہوگا جو میں نے کل بتائی تھی. بہت آسان ہو، کیونکہ آپ کے پاس ایک موضوع پر تمام آیات ایک کاپی میں ہوں گے. اب مکے کے مخاطب لوگوں کو اور ان کے ذریعے سے بنو اسماعیل کو اور ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ ایک بار پھر یاد دلا رہے ہیں مکی دور میں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مزید بلند مقامی کے ساتھ محمد الرسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کا کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں، اور فرعون کا کردار مکے کے لیڈران ادا کر رہے ہیں. مولانا کے لیے کرسی لاؤ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ کو بھی الکتاب دی تھی. اب قرآن مجید میں کسی اور جگہ پر نصیبا من الکتاب کہا گیا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. الکتاب مکمل ترین شکل میں صرف قرآن ہے، اور اسی قرآن کے مختلف اجزاء اپنی اپنی قوموں کی استعداد اور ضرورت کے مطابق ان قوموں کے نبیوں کو دی گئی تھی. انسان جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے پہلے، پھر اور بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے قد و قامت مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد قد میں اضافہ نہیں ہوتا. اسی طرح انسانیت کا ارتقاء ہوا ہے. انسانیت ایک دور تھا جب وہ بچہ تھی، پھر اور آگے بڑھی، اور آگے بڑھی، اور بڑی ہوئی، اور بڑی ہوئی. تو ہر مرحلے میں اس عمر کے حساب سے انسانیت کی اس کو نبی اور ہدایت دی گئی. پھر جب انسانیت جوان ہو گئی بالکل مکمل، تو اس کو مکمل ہدایت نامہ قرآن کی شکل میں دے دیا گیا. چھوٹے بچے کو بڑا کرتا پہنا دیا جائے تو کیسا لگے گا، اور بڑے ہونے کے باوجود آپ کو وہی کرتا پہنایا جائے جو آپ کو 2.5 سال کی عمر میں پہنایا جاتا تھا. تو موبائل کا زمانہ ہے، لاکھوں لوگ فوٹو کھینچیں گے، اور بہت جلد پاگل خانے میں بھیجنا ہی پڑے گا. حالانکہ یہی کرتا جب آپ 2.5 سال کے تھے تو بالکل فٹ تھا. وہی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اتاری وہ اس وقت بالکل فٹ تھی. وہی ہدایت جو بعد میں آنے والے انبیاء کو دی جاتی رہی وہ بالکل فٹ تھی. لیکن وہ آخری الکتاب کے مقابلے میں نصیب من الکتاب تھی. جب انسانیت سن بلوغ کو پہنچ گئی تو اس کے بعد اللہ نے
کامل ترین کتاب اتاری، کامل ترین نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت کے حساب سے وہ الکتاب ہی تھی، اگرچہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ نصیب من الکتاب تھی۔ جیسے بچپن کی عمر کے لحاظ سے وہ مکمل لباس تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کی مددگار کے طور پر بھی بھیجا۔ عجیب و غریب بات ہے تو بہت پہلو، لیکن ایک آدھ پہلو، شاید یہ واحد پیغمبر ہے جنہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو اور اپنا نبی اور رسول بنا دیجئے اور میرا مددگار بنا دیجئے۔ اور وجہ یہ بیان کی انہوں نے، دو وجہیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ ہوا افصح منی لسانا، ما فی ضمیر کو ادا کرنا، کسی مضمون کو بہت واضح لفظوں میں بہت اچھی عبارت میں ادا کرنے پر قدرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے زیادہ ہارون میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا مانگی کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ میری زبان میں جو تھوڑی بہت ایک گرہ سی لگی ہوئی ہے، روانی کے ساتھ بولنے میں تھوڑی مجھے دقت ہوتی ہے، اے اللہ اس کو دور کر دیجیے۔ اور ہارون کے اندر یہ کوئی کمی نہیں ہے، وہ بہت عمدہ طریقے سے بات پیش کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر اگر یہ کمزوری تھی تو آخر اللہ نے سیدھے سیدھے نبوت و رسالت کی اصل ذمہ داری ہارون علیہ السلام کو ہی کیوں نہیں دے دی؟ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے واللہ اعلم کہ صرف زور بیان اللہ کے انتخاب کی واحد وجہ نہیں ہوا کرتی، کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی نظر انتخاب کسی پر پڑتی ہے۔ ہمارے دور میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، نبیوں کے مقابلے میں تو یقیناً چھوٹی سی مثال ہے، کہ اللہ نے اس دور میں ایمان کی تجدید کی دعوت کی توفیق پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو پھر سے مسلمان بنانے کی محنت کی توفیق جس بندے کو دی، اس کی زبان میں لکنت تھی۔ صرف لکنت نہیں تھی، اپنی بات کو الفاظ کا جامع پہنانے کی صلاحیت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کم تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہی کو چنا اور ان کے ساتھ ایسے ایسے ہارون لگا دیے، ایسے فصیح اللسان سلیس القلم بڑے بڑے علماء جن کو بیان و کلام پر محیر العقول قدرت تھی، چاہے وہ سید سلیمان ندوی ہوں، چاہے وہ ابو الحسن علی ندوی ہوں، چاہے وہ محمد منظور نعمانی ہوں،
چاہے وہ مولانا ظفر احمد تھانوی ہوں، مولانا احتشام الحسن کاندلوی ہوں، اور پھر ان کے صاحبزادے اور وارث مولانا محمد یوسف ہوں، ایک پوری جماعت تھی بہترین مقرروں کی، بہترین مصنفوں کی، وقت کے چوٹی کے علماء کی، جو ان کے مضامین کی ترجمانی بظاہر ان سے بہت بہتر انداز سے کرتے تھے، اور جب حضرت مولانا الیاس کے سامنے وہ لوگ حضرت مولانا الیاس کے حکم سے ترجمانی کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مجمع کے سامنے حضرت مولانا الیاس ان کو لپٹا کر ان کو چوم لیتے تھے کہ میں نہیں کہہ پا رہا تھا، آپ نے مجھ سے بہت بہتر طریقے پر میرے دل کی بات کہی تھی۔ اللہ بہتر جانے کہ اللہ کی حکمتیں مصلحتیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ بعض وقت انسان جب اپنی پوری بات نہیں کہہ پاتا تو وہ اللہ سے تڑپ تڑپ کر مانگتا ہے کہ اللہ میں کہہ نہیں پا رہا ہوں، آپ اپنے بندوں کے دلوں میں اتار دیجیے۔ تو وہ زیادہ طلب والی دعا کبھی کبھی عاجزی، بولنے پر قدرت میں کمی، لکھنے پر قدرت میں کمی، اگر دل میں درد بہت زیادہ ہو تو وہ بولنے سے زیادہ مفید ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے ان دونوں پیغمبروں کو اپنی نشانیوں کے ساتھ ان لوگوں کی طرف بھیجا جنہوں نے ان تمام نشانیوں کو ایک جادو قرار دے کر ان کو جھٹلایا۔ جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کے حکم سے پیش کی تو فرعون نے کہا کہ یہ سب جادو ہے، یا فرعون کے درباریوں نے کہا کہ یہ سب جادو ہے۔ اور اللہ نے درمیان کی تفصیلی تاریخ کو یہاں بیان نہیں کیا، بلکہ انجام بتا دیا، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر ہم نے اس پوری قوم کو، ان کی پوری فوج کو، ان سب کو تباہ و برباد، نیست و نابود کر دی۔ تفصیلی واقعہ یقیناً آپ سب کے ذہن میں ہوگا۔ فرعون کے درباریوں نے فرعون سے یہ کہا تھا، ان هذان لساحران یریدان ان یخرجا، یہ دونوں جو موسیٰ اور ہارون ہیں بادشاہ سلامت، یہ جادوگر ہیں، اور ان کا اصل مقصد دو ہیں، یہ آپ کو آپ کے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک سے نکالنا کوئی نئی بیماری نہیں، اور ملک سے نکالنے کا اندیشہ اور نکالنے کی دھمکی یہ بھی کوئی نئی بات نہیں۔ تمہارے دو استھان، دوسرا مصرع میں نہیں بول رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہر زمانے کا فرعون عربی بولتا ہو، عبرانی بولتا ہو، گجراتی بولتا ہو، کچھ بھی بولتا ہو، وہ یہی دھمکی دیتا ہے۔
دوسری ایک بات اور کہی ان جادوگروں نے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کی مثالی سنسکرتی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، ذرا سا قرآن کا ترجمہ اس زبان میں کر دیا جائے جو اس دور میں بولی جا رہی ہو، فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. حق ہے، بہتر ہے، اس سے غلط نہیں ہے. یہ ہمارے پروجوں کی سنسکرتی ہے، اسے ہم نہیں چھوڑیں گے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ دیش بھی چھڑانا چاہ رہے ہیں، سنسکرتی بھی چھڑانا چاہ رہے ہیں. بالکل ایک ہی پیٹرن ہے، ہر فرعون کا ایک ہی پیٹرن ہے. وہ نہ ہوتا تو قرآن کیوں بیان کرتا؟ قرآن کو پچھلی کہانیوں کے بیان سے کیا دلچسپی؟ بس قرآن کی تشریح اس طرح ہونی چاہیے جیسے وہ آج اتر رہا ہے. اب انجام کیا ہوا؟ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. جب قوم کے کچھ لوگوں نے، درباریوں نے یہ مشورہ دیا اور یہ کہا دیکھیے بادشاہ سلامت یہ ہیں جادوگر، اور آپ ان سے کہیے کہ ہم اپنے پورے ملک کے بہترین جادوگروں کو جمع کرتے ہیں دن کے اجالے میں، یحشر الناس ضحیٰ، اور ان دونوں کے بھی بلائیے، دونوں جادوگروں کو، اور ہو جائے مقابلہ. بڑا خوش ہوا فرعون اپنے مشیروں سے. ہر دور کا فرعون اپنے بیوقوف مشیروں سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر دور کے فرعون کو بڑے عقل مند مشیر ملتے ہیں. خوشخبری ہے، اور آپ فلاں میدان میں فلاں تہوار کے دن میں بہت جادوگروں کو بلائیے، پوری قوم کو کہیے آ کے تماشا دیکھے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی چپکے سے اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا کہ اللہ لاکھوں لوگوں تک میں کب دعوت پہنچا تھا، کب اللہ کی قدرت دکھا تھا، کب اللہ کی طاقت دکھا تھا. کتنی عمر چاہیے، کیا انتظام کیا ہے آپ نے کہ پوری قوم کو اکٹھا کر دیا. آج بھی یہی ہو رہا ہے، کاش کے لوگ سمجھیں. اسلام کے خادموں کی پبلسٹی ایک پیسہ لیے بغیر سوشل میڈیا کر رہا ہے. واہ 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 واہ، کیا اللہ کی حکمت. ہم لوگ ہر چیز کو نگیٹو دیکھنے کے عادی ہو گئے. فرعون بڑا خوش ہوا کہ یہ ہے مشیر میرے بڑے قابل. بالکل صحیح مشورہ دیا اور حکم دے دیا کہ سحار علیم، عام جادوگر نہیں چاہیے، جس نے میجک میں پی ایچ ڈی کیا ہو وہ لاؤ. بلیک میجک میں بہت بڑے بڑے جادوگروں کو، علیم، سحار علیم، اللہ اکبر. پورے ملک کے جو چوٹی کے جادوگر ہیں ان سب کو بلا لیا گیا. ایک جگہ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا، اور پوری قوم تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی. جب وقت آیا ان جادوگروں نے کہا فَبِعِزَّتِ فرعون، جے ہو فرعون کے. اس سے بہتر کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. ہم بالکل غالب آ کے رہیں گے، سرکار آپ بالکل مطمئن رہیے، اتنا بتا دیجئے ہم کو انعام کیا ملے گا. واہ واہ واہ
واہ واہ واہ. تو فرعون نے وعدہ کیا کہ بالکل تم گھبراؤ مت، مالا مال کر دیے جاؤ گے تم، یہ ملے گا وہ ملے گا یہ ملے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، دل تو چاہتا ہے میرا مگر میں اپنے کو بہت روکتا ہوں. اب آپ سب جانتے ہیں وہ قصہ. اب فرعون کا موڈ خراب ہوا اور فرعون نے بہت جھنجھلا کر کہا یہ کیا؟ تو جواب سن جانتے ہیں آپ کیا ہوا؟ وہ جتنے جادوگر تھے انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، آپ جو چاہیں ہمارے ساتھ کریں، افعل بنا ما انت قاض. ہمیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، اس جادو کا توڑ کوئی جادوگر کر ہی نہیں سکتا تھا جو ہم نے کیا ہے، یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں، لہذا اب ہم ایمان لاتے ہیں اس اللہ پر جس کی یہ دعوت دے رہے ہیں. اللہ اکبر. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. انشاءاللہ پھر ایسے ہی ہوگا. ہر کچھ جملوں کے بعد میں یہ ضرور دہراتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر ایسا ہی ہوگا، تاکہ آپ لوگ قرآن کو ماضی کی کتاب نہ سمجھیں. وہ حال کی بھی کتاب ہے، مستقبل کی بھی کتاب ہے. اب فرعون پاگل ہو گیا. اتنی بڑی بے عزتی، اس بے عزتی کو بے عزتی کہنا بھی غلط ہے، اس کو بے عزتی ہی کہنا پڑتا ہے. وہ تو بالکل پاگل ہو گیا. اس نے کہا کیا یہ کوئی سازش تھی، تم لوگوں کی ملی بھگت تھی؟ تم پہلے سے موسیٰ اور ہارون کو مان چکے تھے، ڈرامہ کر رہے تھے میرے سامنے. میں ہاتھ پیر تمہارے کاٹ کاٹ کے تم کو ماروں گا، وہ سولی پہ لٹکاؤں گا، ایک کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. کمال ہے نبی کی صحبت اور ایمان کی طاقت. پل بھر میں ان جادوگروں نے کیا کہا، اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لے، ہم ایمان اس لیے نہیں لائے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کچھ موقع ملے، آپ مار دو، کاٹ دو، پھانسی پہ چڑھا دو. ہم ایمان اس لیے لائے ہیں لیغفر لنا ربنا خطایانا، اللہ ہماری مغفرت کر دے اور بس. اب ہم ہر سزا بھگتنے کو تیار ہیں. یہ ہے ایمان کی طاقت اور یہ ہے داعی اور نبی کے نظر کی قوت. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. اب آگے پوری تفصیل ہے. یہ جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائی ہوئی تھی، غلام تھی، جس کو آزاد کرانے کی ایک ذمہ داری اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر ڈالی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم اب اس قوم کو نہایت خاموشی سے رات کے اندھیرے میں مصر سے لے کر نکلو. نبیوں کی دعوت میں ایمان والوں کی بڑی جامع تربیت ہوا کرتی تھی. یہ تربیت کہ اتنی بڑی تعداد میں پوری قوم
ملک چھوڑے، شہر چھوڑے رات کے اندھیرے میں، اور حکومت کو پتہ ہی نہ چلے، کسی کو خبر ہی نہ ہو. یہ تربیت بھی بہت ضروری ہے. آج کے مسلمانوں میں اور دیندار مسلمانوں میں، مدرسے میں، خانقاہ میں اور تمام دینی حلقوں میں یہ تربیت زیرو ہے. مجھے تو روز اس کا سابقہ پڑتا ہے، روز سابقہ پڑتا ہے. اچھے سے اچھا تہجد گزار راز کی بات کو اپنے دوست کو، ساتھی کو بتاتا ہے، وہ مدرسے کا ساتھی ہو، خانقاہ کا ساتھی ہو، 3 چلے اور سال کا ساتھی ہو. دیکھو میں تم کو بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتا رہا ہوں. پھر اس کا بھی کوئی بہت چہیتا دوست ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھو میں تم کو بتا رہا ہوں نا، تم کسی اور کو مت بتا رہا ہوں. اور بہت سے مخلصین اپنی بیویوں کو بتاتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اپنی بات کو پھیلانا چاہتا ہو، پیسے نہ ہو اس کے پاس، اخبار کو دینے کے لیے، ٹی وی کو دینے کے لیے، ذرائع ابلاغ کو دینے کے لیے، وہ زوجہ مطہرہ کو بتا دیں. انشاءاللہ بیوی آپ کو سلانے کے بعد صبح نہیں ہونے دے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چاہے اس کو کچن میں جا کے فون کرنا پڑے اپنی ساس کو، نند کو، بھاوج کو، بہن کو، خالہ کو، پھوپھی کو، دیورانی کو، جٹھانی کو، اور وہ ہر ایک سے کہے گی تم سے بہت گہرا تعلق ہے نا، تم کو بتایا، کسی اور کو نہ بتانا. اور وہ 15 جو ہیں وہ انشاءاللہ 1500 کو بتائیں گے، اور 1500 جو ہیں وہ انشاءاللہ 15,000 کو بتائیں گی. BBC لندن سے بھی اتنی جلدی خبر نہیں پھیل سکتی جتنی آپ کی ازواج احمقات. ارے میں بھول گیا، عورتیں بھی سن رہی، اللہ میری جان سلامت رہے. مگر ہماری اہلیہ بہت شریف ہے، ان کی طرح نہیں. ان کی اہلیہ تو شریف ہے، یہ گڑبڑ ہے. راز رکھنا اسلام کی بہترین اعلیٰ ترین تعلیم. یہ بالکل تربیت نہیں ہو رہی ہمارے یہاں. میں کہیں سفر پہ نکل کے جاتا ہوں تو الحمدللہ ملک کے کونے کونے میں ہمارے عاشق طلبہ خبر پہنچا دیا، حضرت چلے گئے، حضرت روانہ ہو گئے، حضرت کلیان اسٹیشن سے بیٹھیں گے، حضرت حیدرآباد جا رہے ہیں، حضرت بمبئی جا رہے ہیں، حضرت چنئی جا رہے ہیں. یہ ہمارے طلبہ بہت کم یہاں بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں جو سب نہیں ہیں. اور جب میں آنے والا ہوتا ہوں تو الحمدللہ ایک ایک بچے اور چوہے کو بھی خانقاہ کی خبر ہوتی ہے کہ میں آ رہا ہوتا ہوں، اور باہر پورا استقبال کے لیے عقیدت مند بیوقوف کھڑے ہوتے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ حماقت ہے، بالکل حماقت ہے، بالکل حماقت. اور میں سن 1980 سے امت کی اس بدسلیقگی کو بھگتتا چلا آ رہا ہوں. بہت بہت سخت دکھ ہے کہ ہمارے تربیت میں یہ بالکل شامل نہیں ہے کہ قطعاً کوئی خبر عام مت کرو. اس کی تربیت بے ضرر چیزوں سے ہوتی ہے، تب نقصان دہ چیزوں کو پیٹ میں رکھنا آسان ہوتا ہے. ہر چیز کو لوگ یہ سمجھ کر عام کرتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت جبریل کے سگے بھائی ہیں، وہ ایک بار زیارت کر لیں گے مغفرت ہو جائے گی. بے ضرر چیزوں کو پھیلانا جب تک وہ نہیں چھوڑو گے تو نقصان دہ چیزوں کو پیٹ میں رکھنے کی عادت نہیں پڑے گی. عورتیں تو پھر بھی 9 مہینے رکھ لیتی ہیں. نہیں سمجھے؟ کشمیر میں کب رکھتی ہے کیا؟
مگر ہمارے عقیدت مند 9 منٹ بھی نہیں لگتے. ایکسپریس ڈیلیوری ہے. سیکھو اللہ کے بندے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. پوری قوم نکل جائے اور خبر نہ ہو. اللہ اکبر. بعد میں خبر ملی تو ایمرجنسی طور پر فوج کو طلب کیا گیا, دوڑو, پکڑو, بھاگو, پکڑو, یہ نکل رہے. تب تک ساحل تک پہنچ گئے تھے. شاہد ان کی رہائش ساحل پر نہیں تھی, فاصلہ تھا. نقشہ ہوتا تو میں سمجھاتا کہ کہاں تھے وہ اور کہاں تھی دریا. کتنا فاصلہ طے کیا انہوں نے. اور اس کے بعد خبر ملی تو پھر فوراً فرعون نے آرڈر کیا کہ دوڑو, سپاہیوں کو, پولیس کو, فوج کو پکڑو, ان کو گرفتار کرو, یہ بھاگی جا رہی پوری قوم. اور جب سمندر کے پاس یا دریا کے پاس پہنچے تو اس وقت قوم ذرا ڈرے یہ لوگ کہ انا لمدرکون, پیچھے فوج ہے, سامنے دریا ہے, کریں کیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت الق بعصاک کہا, اس دریا میں اپنے عصا کو مارو, بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. سلام ہو موسیٰ کے ایمان پر. چون چرا کے بغیر اپنا عصا مارا اور ایک دم سے سوکھا راستہ, ایک دریا ادھر چلا گیا, ایک دریا ادھر چلا گیا, بیچ میں سڑک بن گئی. اب بڑی تیزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نکلو. اب ادھر یہ موسیٰ علیہ السلام جن کو لے کر نکلے تھے یہ بالکل پار کر چکے تھے. پیچھے کے کچھ حصے کے لوگ ابھی دریا پار کر رہے تھے. اس وقت پہنچی فرعون کی فوج اور دیکھا کہ سڑک بنی ہوئی ہے. مزہ آ گیا, چلو دوڑو, سڑک پر اترو. جب پوری فوج آ گئی سڑک پر تو اللہ نے حکم دیا کہ بس سڑک کا کام پورا ہو گیا, دریا سمٹ جاؤ. ادھر کا دریا ادھر, ادھر کا دریا ادھر, اور سب غڑب. واہ رے اللہ, ایک نہیں بچا. فدمرناہم تدمیرا. اس کے بعد بیان کیا اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ. قوم نوح علیہ السلام بہت پہلے تھے, بہت پہلے تھے, بہت پہلے تھے. لیکن ہمارے مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں نبیوں کی تاریخ کا بیان کہیں ترتیب صعودی سے ہے, کہیں ترتیب نزولی سے ہے. کہیں بعد والے نبی کا تذکرہ پہلے ہوا ہے, پہلے والے نبی کا تذکرہ بعد میں ہوا. یہ ترتیب صعودی ہے. اور کہیں اس ترتیب سے ہوا ہے کہ پہلے والے نبی کا تذکرہ پہلے, اس کے بعد والے نبی کا تذکرہ بعد میں. یہاں ترتیب صعودی ہے, پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور اس کے بعد پھر قوم نوح. لما کذب الرسل اغرقناہم, انہوں نے بھی اپنے نبی نوح کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو بھی پانی میں ڈبو دیا. وجعلناہم للناس آیہ, اور ہم نے ان سب کو انسانیت کے لیے ایک نشان عبرت بنا دی. ان کے واقعات کو نشان عبرت بنا دی. وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا, اور ہم نے تمام ظلم کرنے والوں کے لیے ایک بہت ہی دردناک عذاب. یہ دنیاوی سزا آخری سزا نہیں ہے. اصل عذاب اور سزا تو ایک اور ہے جو ابھی انتظار میں ہے. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا. یہی حشر قوم عاد کا ہوا, قوم ثمود کا ہوا, اصحاب الرس کا ہوا. قوم عاد کو اپنی طاقت پر بہت ناز تھا. من اشد منا قوة,
زبردست طاقت والے لوگ تھے۔ قوم سمود کو اپنی اکثریت پر بہت ناز تھا، بہومت پر۔ اور اصحاب الرس یہ کون سی قوم ہے؟ متعدد رائے ہیں اس میں علماء کی۔ اکثر علماء نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اصحاب الرس سے کون سی قوم مراد ہے۔ کچھ لوگ اس سے قوم مدین کو مراد لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے جن اساتذہ سے قرآن کے 2 لفظ سیکھے ہیں، انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کی تحقیق کے پیچھے پڑنا اسلاف کا طریقہ نہیں۔ اصحاب الرس یقیناً ایک قوم تھی، وہ قوم مدین بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور قوم بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ طاقتور قوم تھی، اور اتنا اشارہ کیا ہے قرآن نے اگلی آیت میں کہ جزیرے عرب کے لوگ جب تجارت اور کاروبار کے لیے ملک شام جاتے تھے تو راستے میں ان کا علاقہ پڑتا تھا، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جزیرے عرب کے اندر ہی کی کوئی قوم تھی بظاہر، اور قوم مدین جزیرے عرب کے اندر کی ہی قوم تھی۔ بہرحال یہ سب قومیں وہ ہیں کہ جن کو اپنی طاقت، اکثریت وغیرہ پر ناز کی وجہ سے انہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو نہیں مانا۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان سب کے درمیان بہت سی قومیں تھیں جنہوں نے عقل دکھائی، تکبر کیا، غرور کیا، اپنے اپنے وقت کے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق نہیں کی، ان کو جھٹلایا، تکلیفیں پہنچائیں، مخالفت کی، اور ہم نے ایک ایک کر کے سب کو اپنے اپنے وقت میں بدترین سزا دے کر ہلاک کر دی۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر نبی کے ذریعے ہم نے حقائق کو، حقیقت کو، حق کو اچھی طرح ذہن نشین کیا، مثالوں سے واضح کیا، دلیلوں سے واضح کیا، نتیجوں سے آگاہ کیا۔ کسی نبی نے اپنی قوم کو آگاہ کرنے اور اس پر حجت تمام کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ یعنی قریش کے لوگ، عرب کے لوگ، یہ تو اس بستی سے بھی گزرے ہیں جس بستی پر ہم نے پتھروں کی بارش کی تھی، اور پتھروں کی بارش کے ذریعے پوری قوم کو ہلاک کیا تھا۔ بلا اختلاف قوم لوط مراد ہے۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا اس قوم کے آثار یہ نہیں دیکھتے ہیں؟ لیکن دیکھتے تو رہے ہیں یہ، لیکن چونکہ مرنے کے بعد والے نظام پر یہ یقین نہیں رکھتے، آخرت پر، اس لیے سبق نہیں لیتے۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، ایک بڑا اشارہ ہے، کل بھی میں نے اس بارے میں شاید چند جملے کہے تھے کہ اپنے سامنے کے واقعات یا تاریخ کے واقعات، ان کی صحیح تشریح کرنے کی صلاحیت آخرت پر یقین سے پیدا ہوتی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے لوگوں۔ اپنے سامنے کے واقعات کی تشریح ایک وہ شخص کرتا ہے جس کو آخرت کا یقین ہے، اعمال کی جزا اور سزا کے نظام پر یقین ہے،
اور ایک وہ شخص کرتا ہے جس کو آخرت پر یقین نہیں. زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں کے واقعات کی تشریح یا فہم میں. اسی طرف اشارہ ہوا ہے اس آیت کے اس حصے میں کہ بل کانوا لا یرجون نشورا. بصیرت آخرت کے یقین سے پیدا ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی جو خلاصہ کا پیش کیا تھا اس میں یہ بات کہی تھی کہ ایک بہت بڑی رکاوٹ قرآن اور محمد رسول اللہ کو پہچاننے کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. یہ جب آپ کو دیکھتے ہیں اے رسول اے محمد تو یہ آپ کا مذاق بناتے ہیں. طنز و تحقیر کے انداز میں کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَإِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا. یہ شخص تو اگر ہم لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا پر اپنی آستھاؤں پر مضبوطی سے جمی نہ رہتے تو یہ شخص تو ہمارے عقیدے بگاڑ دیتا، ہمیں ان دیوی دیوتاؤں سے دور کر دیتا. وَسَوْفَ يَرَوْنَ وَيَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. ٹھیک ہے، جب عذاب سزا کو یہ دیکھیں گے تب ان کی سمجھ میں آئے گا کہ ہدایت کے صحیح راستے پر کون اور گمراہ کون. اللہ اکبر. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اب اللہ کے رسول کے دل کو، زخمی دل کو، غمگین دل کو تسلی دی جا رہی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس صورت کے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ کے رسول کے غمزدہ دل کو تسلی دینا. محمد جن لوگوں نے اپنی عقل کو معطل کر کے اپنی خواہشوں کے ہاتھ میں اپنی لگام پکڑا دی ہے، تم ان کی ہدایت و اصلاح کے ذمہ دار کیسے بن سکتے، کیسے ہو سکتے ہو تم؟ کیونکہ حضور کا یہ احساس ہوتا تھا کہ کہیں مجھ سے کمی ہو رہی ہے کہ میں ان لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہا. اللہ اکبر، اللہ اللہ. یہ ہے داعی حق کی علامت، جس کا دل غرور و تکبر سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے. یہ لوگ نفس کی خواہشیں ان کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی عقل کے چراغ کو گل کر دیا. تو اب یہ اس کی وجہ سے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. تمہارے کوئی کمی اور قصور میرے لاڈلے چہیتے رسول نہیں ہے، بالکل تمہاری کوئی کمی نہیں. انسان کی خواہشیں جتنی بھی ہوتی ہیں غور سے سننا، اندھی ہوتی ہیں، بالکل اندھی ہوتی. خواہشوں کو اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی
کہ یہ خواہش کا پورا کرنا مفید ہوگا یا نقصان دہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، مگر خواہشوں کا ہونا بھی ضروری ہے، نفس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ میں بہت دفعہ یہ مضمون بیان کر چکا ہوں۔ بہت بڑا فلسفی گزرا ہے ایرسٹوکریٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ فلسفی عجیب مخلوق ہوتے ہیں، عملی لوگ نہیں ہوتے، خیالی لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دن پڑا سوچ رہا تھا کہ فلاں چیز میں بھی حکمت ہے، انسان کا فائدہ ہے، اس کو اگر خدا نے پیدا کیا ہے تو بات سمجھ میں آتی، فلاں چیز وہ بھی مفید ہے، اس کو پیدا کیا ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ لالچ یہ جو پیدا کیا ہے اس میں کیا فائدہ ہے؟ یہ حرص اور لالچ اس میں کیا فائدہ ہے؟ سارے جھگڑے اسی وجہ سے ہیں، یہ کیسے اللہ نے پیدا کر دیا، خدا نے پیدا کر دیا جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، کہا بیٹا بتاتے ہیں، بہت جلدی سمجھ جاؤ گے کہ لالچ کے فائدے کیا ہیں۔ اب سماج میں کوئی دیسی حکومت آ گئی، ہم لوگوں کے لیے تو سمجھنا مشکل نہیں، تو سماج کے مختلف طبقوں نے ہڑتالوں اور اسٹرائکوں کا دور شروع کیا۔ اللہ کرے کچھ سمجھدار ہیں جو دعا کی تکمیل سے پہلے آمین کہتے تھے۔ تو ایک دن اب یہ ہوا کہ پانی گھر گھر میں پہنچانے والے سکوں نے اسٹرائک کر دی۔ پانی گھر میں پہنچانے کا رواج تھا، مشک میں بھر بھر کے سکے لوگ تالابوں سے، نہروں سے، کنووں سے پانی لا کر گھر گھر میں پہنچاتے تھے۔ ان لوگوں کی کچھ مانگیں تھیں، نہیں پوری ہو رہی تھی، تو انہوں نے ہڑتال کر دی۔ ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ گھروں میں جو صفائی کے کرمچاری آتے تھے ان کو بھی ہمت ہوئی، انہوں نے بھی ہڑتال کر دی۔ اب گندگی گھر میں بڑھنے شروع ہوئی، غلاظت کے ڈھیر بڑھنے شروع ہوئے، بدبو بھرنی شروع ہوئی، کچرا بھرنا شروع ہوا، اور پانی کا ایک بوند گھر سے غائب۔ کئی دن ہو گئے ارسطو کے گھر میں نہ پانی پہنچانے والا آیا نہ صفائی کرنے والا آیا، تو ارسطو نے کہا میں جا کر پوچھوں بھائی کیوں تم لوگ نہیں آ رہے ہو؟ تو وہ صفائی کرنے والوں کے پاس پہنچا، بھائی اتنے دن ہو گئے، گھر بالکل عجیب حالت ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، تم لوگوں نے گھروں میں آنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ابھی اتنی کمائی ہو گئی ہے کہ آرام سے ایک آدھ مہینہ خرچہ چل سکتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ کیوں روز روز جا کے محنت کرے، تھوڑے دن آرام کرے، جب سب جمع شدہ پونجی خرچ ہو جائے گی تو پھر سے ڈیوٹی پر آئیں گے۔ اور ارسطو کی سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ لالچ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے لالچ۔ اب پہنچا پانی سپلائی کرنے والوں کے پاس کہ بھئی تم نے کیوں آنا چھوڑ دیا؟ ایک بوند پانی گھر میں نہیں بچا، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا سرکار معاف کیجیے گا، اچھا خاصا پیسہ ہے، تو ہم سوچتے ہیں ایک آدھ مہینہ ذرا چھلے اڑا لیں، مزے اڑا لیں، جب خرچ ہو جائے گا تو آئیں گے۔
اور رسول نے کہا کہ خدا توبہ، سمجھ میں آ گیا لالچ سے بڑی کوئی نعمت نہیں. لالچ ہوتا ہے تو روز آتے یہ لوگ، یہ لالچ ان کے اندر نہیں ہے. یہ نفس جو ہے اس کی ہر خواہش نہایت مفید ہو سکتی ہے. ہم لوگوں نے عام طور پر نفس کی برائیاں سنی ہیں اور بیان کی ہیں. حالانکہ اماں ابا کے نفس نہ ہوتا تو آپ سب میں سے کوئی آ نہ ہوتا. لیکن ایک بات ہے، اللہ نے نفس کے ساتھ عقل بھی دی ہے. جیسے گاڑی میں ایکسیلیٹر کے ساتھ بریک بھی ہے. اگر کسی گاڑی میں بریک ہی بریک ہو، ایکسیلیٹر نہ ہو، تو ہال پھول پہنائیں گے آپ، چلے گی نہیں وہ انشاءاللہ. اور ایکسیلیٹر ہی ایکسیلیٹر ہو، بریک نہ ہو، تو قبرستان کی خالی جگہ بہت جلدی آپ پر کر دیں گے. خود بھی ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. انسان میں اسی طرح نفس بھی ضروری ہے، عقل بھی ضروری ہے. سمجھدار ہے وہ انسان جب بھی نفس کوئی تقاضا پیدا کرے، کھانے پینے کا، دیکھنے کا، سننے کا، بولنے کا، یا کسی طرح کا کوئی تقاضا، فوراً انسان اپنی عقل سے مشورہ کرے. فوراً. عقل کبھی غلط مشورہ نہیں دے سکتی. میں تو یہاں تک کہتا ہوں، اور یہ بڑا رسک لے کر کہتا ہوں، مولوی لوگ بہت ناراض ہو سکتے ہیں، خاص طور پر مفت والے مفتی، کہ کافر کی عقل بھی دھوکہ نہیں دیتی، غلط مشورہ نہیں دیتی. عجیب و غریب ترکیب ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ایکسیلیٹر بھی ہے اور بریک بھی ہے. اب کوئی انسان عقل کو نظر انداز کر دے، صرف نفس ہی کے معنی، اسی کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا. کوئی نفس کی پوجا نہیں کرتا، کوئی نفس کی مورتی بنا کر اس کے سامنے ڈنڈوت نہیں کرتا، لیکن اپنی نفس کی بات کو ماننا، یہی نفس کو معبود بنانا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اللہ اکبر. اے محمد تم غمگین نہ ہو. ان لوگوں نے اگر عقل سے کام لینا چھوڑ دیا، اپنے نفس ہی کی ماننا طے کر لیا ہے، تو تم اس کے ذمہ دار بالکل نہیں ہو. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ نہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. محمد یہ تو جانور ہیں، جانور کی طرح لوگ ہیں یہ، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. اللہ اکبر. انسان اگر اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دے تو یقینی طور پر اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ میں تو کہتا ہوں اضل سبیلا. یہ مبالغے کے طور پر نہیں کہا گیا. انسان جب اپنی عقل سے کام لینا چھوڑتا ہے تو یقیناً جانور سے بھی زیادہ احمقانہ حرکتیں کرتا ہے. آپ شیر کو گھاس کھلا کے دیکھیے،
انشاءاللہ آپ ہی سے روزہ افطار کرے گا وہ. گھاس اور شیر، ویجیٹیرین اور شیر، شاکاہاری اور شیر، اور گدھے کو گوشت کھلا کے دیکھیے، وہ کہے گا یار تم تو ہمارے کزن ہو، کہاں تھے؟ اتنے دن سے تم کو ڈھونڈ رہا ہوں، تمہارے بغیر دل نہیں لگتا ہو، ڈھیچو ڈھیچو بولے. کمال ہے، گدھا وہ چیز نہیں کھا سکتا جو اس کو نہیں کھانی چاہیے، مگر انسان وہ کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے. بل ہم اضل سبیلا. جانور وہ نہیں کرتے جو جس کے کرنے ان کی فطرت میں نہیں ہے. تو کیا اللہ نے کوئی مبالغہ کیا ہے یہ کہہ کر کہ وہ انسان جو عقل کو نظر انداز کر کے نفس کی بات کو مانتا ہے وہ صرف جانور کی طرح نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے. ان سب باتوں کا ایک تقاضا ہے. آخر میں صرف چند مختصر ایک دو جملے، اللہ کرے 2-4 جملوں میں بات ادا ہو جائے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اس کو کافی نہ سمجھیں. اسلام کو سمجھیں، اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی عقل پسندی کو، عدل پسندی کو، اس کی لاجیکل اپروچ کو، اس کی سائنٹیفک اپروچ کو، اس کے فطری نظام زندگی کے جامع نسخے ہونے کو سمجھیں. اور بار بار میں کہتا رہوں گا، اللہ کرے کہ میں یہی کہتا کہتا دنیا سے جاؤں. واپس آؤ قرآن کی طرف، واپس آؤ قرآن کی طرف. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. قرآن عمل کرنے کے لیے، تہذیب سیکھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ہے. لمبی چوڑی تفسیر کرنے، گہرے نکتے بیان کرنے، تحقیقی قسم کی باتیں کرنے، یہ کام علماء کا ہے. یہ علماء ہی کو کرنا چاہیے اور وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی کسی زمانے میں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کی. لیکن عام مسلمان اس زمانے میں اللہ جانے کس کے بہکاوے میں آ کر یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے لیے قرآن کی صرف تلاوت کافی ہے. نہیں، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. آپ اسلام کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے اگر قرآن کو نہیں سمجھیں گے. دیکھیے ایک بات عرض کرتا ہوں، اسلام کی تشریح کرنے والے اس وقت جتنے حلقے موجود ہیں وہ سب اسلام کے کسی 1 یا 2 گوشوں کی تشریح کر رہے ہیں. جس پر جس گوشے کی اہمیت کا غلبہ ہے وہ اس گوشے کی تشریح کر رہا ہے. جن پر مسلمانوں کے درمیان کلمہ نماز کی محنت کا غلبہ ہے وہ اسلام کی تشریح اس طرح کر رہے ہیں کہ اس تشریح سے اسلام کو سمجھنے والوں کی سمجھ میں صرف یہی آ رہا ہے کہ یہ کلمہ نماز کی محنت پورا اسلام ہے. جن لوگوں کا سیاست کا ذوق ہے وہ جب اسلام کی تشریح کرتے ہیں تو اس کو ایک بہترین پولیٹیکل سسٹم کے طور پر تشریح کرتے ہیں اور غلط نہیں کرتے، نہ پہلے والے نہ دوسرے والے. جن لوگوں کا معیشت اور اکنامکس جن کا میدان تحقیق ہے وہ اسلام کی جب تشریح کرتے ہیں تو بہترین نظام معاش کے طور پر اسلام کو پیش کرتے ہیں. جو نفوس کے تزکیے، دل کی اصلاح، روحانی ترقی، اللہ اور رسول سے تعلق، آخرت کی فکر،
کثرت ذکر و فکر، جن پر اس کا غلبہ ہے وہ اس پہلو سے اسلام کی تشریح کرتے ہیں۔ اب جو انسان ان میں سے کسی ایک حلقے سے وابستہ ہے، فطری طور پر اس کے اوپر اسلام کے کسی ایک رنگ کا غلبہ ہوگا، اور وہ سمجھ رہا ہے میں بہت بڑا دیندار ہوں۔ لیکن جو قرآن کے ذریعے اسلام کو سمجھے گا، اس میں ایک ہی صفحے پر علم کی فضیلت ہوگی، چند آیتوں کے بعد ذکر کی فضیلت ہوگی، عبادت، تعلق مع اللہ، خلوت، صحبت صالحین، اس کی فضیلت ہوگی۔ چند سطروں کے بعد اسلامی معیشت کے نظام کی وضاحت ہوگی، اسلام کی عدالت اور انصاف کے نظام کی وضاحت ہوگی۔ چند سطروں کے بعد اسلام کی سیاست کے نظام پر چند آیتیں ہوں گی، اسلام کے نظام حکومت پر کچھ آیتیں ہوں گی، اسلام کے سماجی اور معاشرتی نظام پر کچھ ہدایات ہوں گے۔ اب قرآن کے ذریعے جو اسلام کو سمجھے گا، مجھے آپ کہنے دیں، وہی پورے اسلام کو سمجھ پائے گا۔ اس سے زیادہ کھل کر شاید میں نہ کہہ پاؤں۔ اور جو قرآن کے بغیر اسلام کو سمجھے گا، وہ بالکل تقریباً ایسا ہوگا جیسے 12 اندھوں نے ہاتھی کو پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ ایک ہاتھی اندھوں کی بستی میں چلا گیا۔ اب اندھوں کے کان میں پڑا کہ ہمارے گاؤں میں ہاتھی آیا ہے، دیکھا کسی نے نہیں تھا، تو ان میں سے ایک اندھا بولا کہ تم لوگ بیٹھو، میں ابھی جا کے آ کے بتاتا ہوں ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ تو وہ گیا اور اس نے جا کر ٹٹول ٹٹول کے ہاتھی کو دیکھنے کی کوشش کی، تو اس کے ہاتھ میں ہاتھی کا کان آ گیا۔ اس نے آ کے بڑے خوش خوش کہا کہ لڈو بانٹوں گا، میں ہاتھی کو دیکھ آیا، میں جانتا ہوں ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ بہت بڑا پنکھا جو ہاتھ سے چلایا جاتا ہے نا، ویسا ہوتا ہے ہاتھی۔ انہوں نے کہا صدقت و بررت۔ بالکل صحیح کہا۔ دوسرا بولا میں جاؤں؟ ہاں تم بھی جاؤ، دیکھو پنکھے کو۔ وہ گیا ٹٹولتا ٹٹولتا، اس کے ہاتھ میں ہاتھی کی دم آ گئی۔ اس نے کہا بیوقوف، ہاتھی کو میں دیکھ کے آیا ہوں۔ وہ بڑی سی دیوی کی جو چوٹی ہوتی ہے نا، پردادی کے زمانے کی دیوی جو گنگا سے نکلی تھی، اس کی چوٹی کی طرح ہاتھی ہوتا ہے۔ اچھا، تیسرا نے کہا تم لوگ گڑبڑ کر رہے ہو، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ وہ ٹٹولتا ٹٹولتا گیا، اس کے ہاتھ میں ہاتھی کی سونڈ آ گئی۔ اس نے کہا وہ دیکھا ہے، کبھی گئے ہو تم؟ دادا کے زمانے کا جو ہمارے گھر کا بنگلے کا جو ڈھال ہے، وہ دادا کی کوٹھی کے ڈھال کی طرح ہوتا ہے ہاتھی۔ اس طرح ہمارے اسلام کی سمجھ کا حال ہے۔ جب تک قرآن مجید کے ذریعے ہم اسلام کو نہیں سمجھیں گے، پورے اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اسی لیے ایک حلقے والا دوسرے حلقے والے پہ تنقید کرتا رہے گا، دوسرا والا تیسرے والے پہ تنقید کرتا رہے گا، تیسرا والا چوتھے والے پہ تنقید کرتا رہے گا۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا ہر مرد اور عورت، ہر جوان اور بوڑھا ضروری سمجھے، اور کسی عالم سے پوچھ کر کوئی معتبر و مستند مختصر ترجمہ اور مختصر تشریح وہ اپنے سامنے رکھے۔ آدھا رکوع یا ایک رکوع روزانہ ترجمے اور تشریح کی مدد سے ضرور سمجھیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ دھیرے دھیرے آپ کی سمجھ میں خود آئے گا کہ یہ پہلو میں مس کر رہا تھا، یہ پہلو مجھ سے نظر انداز ہو رہا تھا۔
اللہ تعالی ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اور پورے اسلام پر سمجھنا قرآن مجید کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی نے کچھ پوچھنا چاہے مگر شاید سوال صحیح انداز سے نہیں لکھ سکے. سوال کے الفاظ تو یہ ہے کہ نفس اور تقوی میں کیا فرق ہے، اور دوسرے سطر میں خود ہی جواب بھی دیا ہے. بڑے قابل لوگ ہیں. کیا نفس کا کہنا نہ ماننا تقوی ہے؟ بالکل. آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا، اللہ آپ کی اولاد میں اضافہ کرے. اب میں کیا دعا کروں؟ علم میں اضافہ کی دعا تو نہیں کر پا رہا ہوں، تو پھر ایسے ہی خوبصورت سوال آپ اور کریں گے. ظاہر ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں، تقوی بریک ہے، بریک. نفس ایکسیلیٹر ہے. جب آپ نفس کی باتوں کو عقل کی روشنی ہی میں مانیں گے اور باقی چیزوں کو بالکل نہیں مانیں گے تو آپ کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوگی اس صلاحیت کا نام تقوی ہے. تقوی روک لینے کی صلاحیت کو کہتے ہیں. تقوی نیکیاں کرنے کی صلاحیت کو نہیں کہتے. برائیوں سے اپنے کو روک لینا، اس کی عادت ملکہ پیدا ہو جانا. وقتی طور پر اپنے کو روک لیا، اکثر اوقات نہیں روک سکے، اس کو تقوی نہیں کہیں. ہمارے علماء و مشائخ نے کئی اصطلاحات مرتب کی ہیں. میں تو زیادہ تر وہ چیز زبان نہیں بولتا. میں مشائخ تصوف کے علوم کو، بہت گہرے علوم ہیں وہ، ان کو عام زبان میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ملکہ راسخہ ایک اصطلاح ہے کہ ایک انسان کے اندر مستقل طور پر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے جو بغیر مصنوعی اور وقتی ارادے کے از خود وہ صلاحیت انسان کو صحیح کام پر لگا دے، غلط کام سے روک دے. وہ ملکہ راسخہ، اس کو تقوی کہتے ہیں. یعنی غلط کام سے رک جانے کی مستقل عادت جو شروع میں مجاہدے اور ارادے سے پیدا ہوتی ہے، تکلف سے پیدا ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ ملکہ راسخہ بن جاتا ہے. پھر طبیعت خود انکار کرتی ہے بد نظری سے، پھر مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، بالکل مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا. ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ننگی نوجوان حسین لڑکیاں سامنے کھڑی ہوں اور انسان کے اندر داعیہ بھی نہ پیدا ہو ان کو دیکھنے کا، وہ اور دیوار کوئی فرق ہی نہ رہ جائے، یہ ہے ملکہ راسخہ. لیکن ابتدا اس سے نہیں ہوتی. ابتدا میں تو روکنا پڑتا ہے. منع نہى النفس عن الهوى. تو تقوی کے درجات ہوتے ہیں. ایک ابتدا کرنے والا شخص جو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہو وہ تقوی کی پہلی سیڑھی پر آ گیا. اور ایک وہ شخص جو محنت کرتے 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 ان صفات کا حامل بن گیا وہ بھی متقی ہی ہے
اور وہ تقوی کے انتہائی درجے پر ہے۔ قرآن مجید نے مبتدی کے لیے بھی متقی کا لفظ بولا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اور ایک لمبی صفات کے ذکر کے بعد فرمایا اولئک الذین صبروا واولئک هم المتقون۔ تو ابتدا بھی تقوی سے ہو رہی ہے، اب دھیرے دھیرے وہ سالک آگے بڑھ رہا ہے، تربیت لینے والا شخص آگے بڑھ رہا ہے، ایک ایک کر کے کبیرہ گناہ چھوٹ رہے ہیں، اس سے بالکل چھوٹ رہے ہیں، پھر صغیرہ گناہ بھی اس کی زندگی سے نکل رہے ہیں، پھر غفلت سے بھی وہ دوام ذکر نصیب ہے، اس کو ہر وقت اس کا دل اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ محدثین نے ایک سمجھانے کی بات کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی و نفسی و روحی، جب اپنی قضائے حاجت کر کے بشری ضرورت پوری کر کے واپس آتے تھے تو غفرانک 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 کے الفاظ بھی آپ کی زبان سے جاری ہوتے تھے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس کے علاوہ ایک جملہ آپ کی زبان سے اور نکلتا تھا، غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر۔ تو محدثین نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، کامیاب کوشش کی ہے، جو کسی بھی طالب علم کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ تو ایک جائز فطری ضرورت پوری کر کے آئے ہیں، اس میں معافی مانگنے کی کیا بات ہے؟ اس کا جواب ان عارف محدثین نے یہ دیا ہے کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہر وقت بے اختیار اللہ 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 کرتا رہتا تھا، کیونکہ دو طرح سے ذکر کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ فَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ ایک ذکر قلبی ہے اور ایک ذکر لسانی یا ذکر جہری ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر قلبی پہلے کرایا جاتا ہے، ذکر لسانی بعد میں کرایا جاتا ہے، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ذکر لسانی پہلے کرایا جاتا ہے اور ذکر قلبی بعد میں کرایا جاتا ہے۔ یہاں خانقاہ میں پہلے ذکر قلبی ہی کرایا جاتا تھا، مگر اب کی تو تعداد کم ہے میرے ہی کہنے پر، لیکن ذکر قلبی والے لوگوں کے خراٹوں نے مجھے ذکر جہری کی فضیلت کا قائل کر دیا کہ عوام الناس کے لیے یہ ذکر قلبی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے لیے سونے کا بہترین مبارک وقت۔ یہ مراقبہ ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سب مائک بھی ہوتا ہے تو خواتین بھی سنتی ہیں، مراقبہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے سوچا کہ بھائی یہ زندہ دل لوگ ہیں، ان کو پکڑ کے ذکر جہری ہی کرایا جائے، اس میں شاید نہ سو پائیں۔ ویسے نظر رکھنے کی اس میں بھی ضرورت ہے، پہلوان ہر جگہ سو سکتا ہے، وہ لوکل ریل میں کھڑے ہو کر بھی سو سکتا ہے۔ لیکن دونوں طرح کا ذکر قرآن میں ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تمام محدثین لکھتے ہیں اے فی قلبک، یہ ذکر قلبی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے معافی مانگتے تھے اللہ سے، اللہ اکبر، کہ اللہ بہت کوشش کی میں نے
کہ قضائے حاجت کے درمیان میرا دل آپ کا پاک نام لینے سے رک جائے، مگر میں کیا کروں، میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے۔ وہ اس وقت بھی آپ کا نام لیتا رہا، اللہ بے ادبی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ ذکر یعنی ہوتے 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 اس انتہا تک اللہ پہنچائے، اتنا شوق ہمارے اندر آئے، اتنی پابندی ہمارے اندر آئی کہ ہر وقت انسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست فرما دیجیے، ہمارے باطن کو بھی درست فرما دیجیے، ہمیں ذکر کا سلیقہ عطا فرما، ذکر کا شوق نصیب فرما، ذکر کی لذت اور حلاوت نصیب فرما، ذکر کا نفع عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کے ذریعے ہم کو ہدایت عطا فرما، قرآن کے ذریعے ہم کو ہدایت عطا فرما، مکمل ہدایت عطا فرما، اسلام کی مکمل سمجھ عطا فرما، پورے اسلام پر عمل نصیب فرما، پورے اسلام کو سیکھنے اور سمجھنے کا اور اپنی زندگی کے ایک ایک حصے میں، اپنے بدن کے ایک ایک روئے میں قرآن کو اتارنے کا شوق نصیب فرما، قرآن کے مطالعے کا، غور و فکر کا، تدبر کا، اے اللہ اس کا سلیقہ نصیب فرما، اس کا شوق نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری مکمل اصلاح فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، سر سے پیر تک خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے رب کریم، اے اللہ رحمت کے اس عشرے میں اور اس بابرکت مہینے میں اے اللہ تمام گناہوں سے ہم کو چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ ہمارے اعمال نامے سے گناہوں کے تذکرے کو مٹا دیجیے، اور ہمارے دلوں پر جو گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہیں، زنگ لگا ہوا ہے، اے اللہ ان دھبوں اور زنگ کو بھی مٹا دیجیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے، ہمارے دلوں کو منور کر دیجیے، اے اللہ قرآن کے ذریعے ہم کو شفا اور صحت بھی نصیب فرما، قرآن کے ذریعے ہم کو حلال روزی نصیب فرما، بابرکت روزی نصیب فرما، روحانی خوشی اور مسرت نصیب فرما، دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما، اپنی اور اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما، اسلاف کی عظمت نصیب فرما، اساتذہ کا ادب نصیب فرما، کتابوں کا ادب نصیب فرما، علم کا نور نصیب فرما، علم کا نور نصیب فرما، علم کا نور نصیب فرما، مکارم اخلاق سے ہم سب کو آراستہ فرما، مکارم اخلاق سے ہم سب کو آراستہ فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں محبتوں اور خوشیوں کا ماحول بنا، تقوی اور پاکیزگی کا ماحول بنا، ذکر و تلاوت کا ماحول بنا، ادب و احترام کا ماحول بنا، مسکراہٹوں کا ماحول بنا، ہمیں سخاوت کی صفت نصیب فرما، ہمیں ہمدردی کی صفت نصیب فرما،
ہمیں ایثار و اکرام کی صفت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے یقین کو پختہ فرما۔ اے اللہ یہ غیب پر یقین کو ہمارے دل پر کھول دیجئے۔ اے اللہ ظاہری مادی نظام پر کے تأثر سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما۔ نہ اکثریت سے کچھ ہوتا ہے، نہ اسلحہ سے کچھ ہوتا ہے، نہ فوجوں سے کچھ ہوتا ہے، آپ کے امر کن سے فیکون ہوتا ہے۔ آپ جو چاہیں فرما دیں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر انک علی کل شیء قدیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ صحابہ اور صحابیات کی محبت اور عظمت نصیب فرما۔ اے اللہ تابعین کی، اتباع تابعین کی، فقہاء و محدثین کی عظمت نصیب فرما، علم دین کی عظمت نصیب فرما۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کا سلیقہ سکھا دیجئے۔ اے اللہ فتنوں کا دور ہے، ہماری اولادیں ہم سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ اے رب کریم ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ان کی تربیت کا ہم کو سلیقہ سکھا دیجئے۔ رب کریم فلسطین کی مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، ویسٹ بینک کے لوگوں کی مدد فرما، خان یونس کے مجاہدوں کی سفر فرما کی مدد فرما، جنین کے لوگوں کی مدد فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کو جلد سے جلد یہودی غاصبوں کے چنگل سے آزاد کروا دی۔ ان ناپاک لوگوں کے ناپاک وجود سے اس پاک سرزمین کو، اس بابرکت زمین کو پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے، اللہ پاک کر دیجئے، اللہ پاک کر دیجئے۔ اے اللہ کسی نہ کسی شکل میں اے اللہ تمام اچھی کوششوں میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں شریک رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ انسانیت کی محبت نصیب فرما، انسانیت کا درد نصیب فرما، مظلوموں کا اکرام کر کے مظلوموں کو انصاف دلانے کی ملکی اور عالمی جد و جہد میں ہر طرح سے شرکت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تماشائی بننے سے ہمیں بچا لیجئے، تماشائی بننے سے ہمیں بچا لیجئے۔ پورے دین پر سلیقے کے ساتھ بڑوں کی نگرانی میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ تمام مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت کے تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرما، تمام انجمنوں، تنظیموں، جماعتوں جن سے ملک کو، انسانیت کو، غریبوں کو، اہل ایمان کو، کسی طبقے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ان تنظیموں کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کو ضروری وسائل اور صلاحیتیں عطا فرما، صلاحیتوں والے کارکن عطا فرما۔ اے رب کریم اے اللہ رمضان کی ان ساعتوں سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرما، بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بدنوں میں قوت، ہمت اور نشاط پیدا فرما، قوت، ہمت اور نشاط پیدا فرما۔ اور اجتماعی دعا کے علاوہ لمبی لمبی انفرادی دعائیں کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ لمبے رکوع، لمبے سجدے، اے اللہ لمبی دعا اور مناجات، اس کا ذوق عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو چیزیں نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ آخری التجا یہ ہے کہ ہم سب خطا کاروں کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کے آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین، صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔